بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بندوں کو مقرر کیا جائے، جو ایک حضرت امیر معاویہ کے لشکر سے آئے گا، ایک حضرت علی بھیجیں گے، دونوں مل بیٹھ کے جو فیصلہ کر دیں گے اسی پر ہم سب متفق ہو جائیں گے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا، 24,000 کا لشکر، اور ایک روایت کے مطابق 20,000 کا لشکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت علی کے لشکر سے علیحدہ ہو گیا۔ اب حضرت علی کے لشکر سے یہ خارجی علیحدہ ہوئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگانا شروع کر دیے، الزام لگانا شروع کر دیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا مجھے اجازت دیں، میں ان سے جا کے ملتا ہوں، انہیں مسئلہ کیا ہے، مل بیٹھ کے بات ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت علی نے منع فرمایا، نہ جاؤ، یہ لوگ تمہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اصرار کیا، چلے گئے، جا کر ان سے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں چھوڑا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے 3 باتیں کی، کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بندوں کو مقرر کیا ہے، انہیں حاکم بنایا ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ کس کا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا دوسری بات کیا ہے؟ جی انہوں نے اپنے ساتھ سے لفظ امیر المؤمنین ہٹایا ہے، تو اس لیے نعوذ باللہ من ذالک یہ امیر الکافرین بن گئے۔ کہا تیسری بات بتاؤ، کہنے لگے ان کی جنگ ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے وہاں کی عورتوں کو قیدی نہیں بنایا، چھوڑ دیا ہے، ہمیں یہ اعتراض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں تمہیں جواب دے دوں قرآن و حدیث سے تو پھر کیا تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ کر مل جاؤ گے؟ جی کیوں نہیں، جواب دیجیے۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ حج کرنے کے لیے چلا جائے اور احرام کی حالت میں کسی جانور کو ذبح کر دے، اس کا شکار کر لے، تو پھر شریعت تمہیں کیا حکم دیتی ہے؟ جی شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم کسی ایک بندے کو جو علم جاننے والا ہو اسے حاکم بنائیں گے، فیصلہ کرنے والا بنائیں گے۔ ہم نے جو جانور ذبح کیا ہے اس کی مثل ایک جانور اللہ کے راستے میں قربان کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا او جاہلو، یہاں پر ایک جانور کو اس نے شکار کی ہے تو اس کے شکار کے لیے ایک حاکم بنایا جا رہا ہے، یہاں پر مسلمانوں کے قتل کا خدشہ ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بندوں کو حاکم بنا ہی دی ہے تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ ان کا یہ کام بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ کہنے لگے دوسری بات بتائیں جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو امیر المومنین کہنا کیوں چھوڑا ہے؟ کہا صلح حدیبیہ کا وہ معاہدہ یاد ہے جب کافروں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو کیا کہا تھا؟ یہ رسول اللہ مٹا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا میں یہ الفاظ نہیں مٹا سکتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرا ہاتھ رکھو جہاں پر یہ لفظ لکھے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلحت کے تحت وہ الفاظ مٹائے تھے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مصلحت کے تحت اپنے ساتھ سے امیر المؤمنین ہٹا دیے، اگر ان پر تم امیر الکافرین کا فتویٰ لگاتے ہو تو پھر نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ کہنے لگے تیسری بات کا جواب دیجئے، انہوں نے عورتوں کو قیدی کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری کیا لگتی ہیں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ کہا اگر تم مومنوں کی ماؤں کو قیدی بنا کر اپنا لونڈی بنا لیتے ہو تو پھر بھی کافر ہو، اور اگر حضرت عائشہ کو مومنوں کی ماں نہیں مانتے پھر بھی کافر ہو۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جواب سنے تو اس 20,000 کے لشکر میں سے 16,000 کا لشکر واپس آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل گیا، 4,000 کا لشکر اپنی بات پہ اڑا رہا۔